مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ آج کا موضوع انسان کیا ہے اور اس کی اصل پریشانی کیا ہونی چاہیے، اس کے بارے میں بات کریں گے۔ اصل میں انسان کو اپنے آپ کو پہچان لینا چاہیے۔ دنیا میں آپ دیکھیں کسی بھی چیز سے آپ فائدہ نہیں اٹھا سکتے جب تک آپ اس کی حقیقت اور اس کا جو فائدہ ہے وہ نہ جان لیں۔ کسی بھی مشین سے آپ فائدہ، کسی بھی چیز سے آپ فائدہ نہیں اٹھا سکتے، کسی بھی چیز سے، جب تک آپ اس کی جو حقیقت ہے اس سے نہ جان جائیں اور اس کا فائدہ جو ہے وہ آپ کو معلوم نہ، کسی بھی چیز سے آپ فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ مثال کے طور پہ گندم ہے، اگ رہی ہے، اگر آپ اس کی جو حقیقت ہے اس کو نہ جانیں اور اس کے فائدے کو نہ جانیں، پھر تو آپ روٹی نہیں بنا سکتے۔ پانی ہے، اس کی آپ حقیقت کو نہ جانیں، پھر اس کی جو فائدہ ہے وہ بھی آپ کو تو پھر پیاس آپ کیسے کوئی بھی چیز، میرا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی چیز، اینی ون، کسی بھی چیز سے فائدہ اٹھانے سے پہلے آپ نے اس کی حقیقت کو جاننا ہوگا اور پھر اس کے فائدے کو بھی تلاش کرنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے جو بھی مخلوقات پیدا کی ہیں اس میں سے سب سے اہم تخلیق حضرت انسان ہے، میں ہوں اور آپ ہیں کہ نہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ اشرف المخلوقات، تمام مخلوقات سے زیادہ یہ اشرف ہے۔ تو اب یہ ہے نا کہ دیگر چیزوں کے تو ہم اب مثال کے طور پہ آپ پیسے کے پیچھے دوڑ رہے ہیں، دنیا کی دوڑ ہے تو سب کو معلوم ہے کہ اس کا پیسے کا فائدہ کیا ہے اور اس کی حقیقت کیا ہے اور اس کا فائدہ کیا ہے۔ اب یہ دونوں چیزیں بظاہر نفع بخش معلوم ہو رہی ہیں تو ہم اس کے پیچھے دوڑ رہے ہیں، یعنی ظاہر کے پیچھے دوڑ رہے ہیں، ظاہر کی کچھ حقیقت ہمیں نظر آ رہی ہے اور ظاہر کا کچھ فائدہ نظر آ رہا ہے، تب ہم نے ظاہر کو منزل بنا کے اس کے پیچھے دوڑنا شروع کر دیا۔ ایسی بات ہے کہ نہیں؟ تو یہ میری وہی بات ہے کہ کسی بھی چیز سے اصلی فائدہ اٹھانے کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس کی حقیقت کو جانیں، اس کے فائدے کو جانیں۔ انسان، میں، آپ، ہے نا، اور یہ اللہ کی ایک نادر مخلوق ہے، ایک الگ تخلیق ہے اللہ تعالیٰ کی، کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے۔ باقی مخلوقات تو مجبور ہیں، سورج ہے، چاند ہے، جو بھی ہیں آپ کی وہ مجبور ہیں، لیکن یہ مخلوق جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو پیدا کیا ہے، ہماری ایک منزل تو ہے لیکن ہمیں اس کو رد کرنے کا اختیار ہے کہ کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے، یعنی قبول کرنے کا اور نہ قبول کرنے کا اختیار ہمیں دیا ہے۔ تو یہ دوسری بات یہ ہے کہ جو پہلی میں بات کر رہا تھا کہ اگر آپ اپنے یعنی زندگی سے کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں، یہ بات ذرا توجہ سے سنیں، اگر آپ زندگی سے کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو اس زندگی کی حقیقت کو سمجھنا ہوگا۔ یہ تو میں نے ثابت کر دی نا بات، زندگی کی حقیقت، اپنی حقیقت سے آگاہ ہونا ہوگا آپ کو کہ میری کیا حقیقت ہے۔ یقیناً آپ کے اکیلے اس اربوں لوگ ہیں، لیکن آپ کی حقیقت اس کائنات میں منفرد ہے، آپ کا ڈی این اے کسی سے میچ نہیں کرتا، آپ کا جو تھم نیل ہے وہ کسی سے میچ نہیں کرتا، آپ کی بہت سی چیزیں کسی سے، آپ کی شکل کسی سے میچ نہیں کرتی، 100% کرتی ہے۔ آپ منفرد ہیں، اللہ یکتا ہے، اس نے اپنی یکتائی کا اظہار آپ میں کر دیا ہے، آپ کو بھی یکتا پیدا کیا ہے، ایک حساب سے یکتا پیدا کیا ہے۔ اب یہ ہے نا کہ آپ کو یعنی یہ معلوم کرنا ہوگا کہ میری حقیقت کیا ہے، میں کیوں آیا ہوں اس پلینٹ پہ۔ ابھی جو آپ نے ویڈیو دیکھی،
یہ آپ نے حقیقت جاننی ہے کہ میں کیوں آیا ہوں، آیا میرا مسئلہ ظاہر ہے کہ باطن ہے؟ یہ ایک جینون سوال ہے۔ یعنی ہم تو ظاہر کی سوچتے ہیں، ظاہر ہی کو اپنا مسئلہ ہم تصور کرتے ہیں نا۔ آپ نے سوچنا ہے کہ میرا مسئلہ ظاہر ہے کہ باطن ہے۔ اگر ظاہر مسئلہ ہے تو بس آپ نے اگر فیصلہ کر لیا کہ ظاہر ہی میری مسئلہ ہے تو بس پھر ہر چیز کو بھول جائیں، بس من چاہی زندگی گزاریں، اللہ کو بھی بھول جائیں، قرآن کو بھی بھول جائیں، اپنے رسول کو بھلا دیں، کسی چیز کا اب کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اگر کوئی آپ نیک عمل بھی کریں گے بظاہر کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہ ایک بات نوٹ کر لیں، اگر آپ نے مدعا کے طور پہ اپنے سامنے دنیا کو رکھ لیا ہے تو اب کوئی نیک عمل اگر آپ نے کیا بھی تو وہ ضبط ہو جائے گا۔ یہ اچھی طریقے سے سمجھ لیں کہ بھئی میں تو لگاتار نمازیں پڑھتا ہوں، وقت پہ پڑھتا ہوں، نماز جاتا ہوں، یہ کرتا ہوں، روزے رکھتا ہوں، یہ کرتا ہوں، وہ کرتا ہوں، کریں یا نہ کریں، ایسے تو کافر بہت ہیں جن کے بہت اچھے اخلاق ہیں۔ ایسے تو کافروں کے بہت آپ تعریفیں بھی کرتے ہیں کہ بھئی وہ لوگ جھوٹ نہیں بولتے، یہ نہیں کرتے، دغا نہیں دیتے، خیانت نہیں کرتے، وہ تو کافر بھی بس آپ کے مقابلے کے ہیں، بس ان کی بھی کوئی منزل نہیں ہے، ان کی منزل بھی ظاہر ہے، آپ کی منزل بھی ظاہر ہے۔ یہ بات ذرا نوٹ کر لیں کہ انسان جو ہے، یعنی انسان اگر زندگی سے اگر کوئی فائدہ حاصل کرنا چاہتا ہے تو پہلی بات یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو پہچانے، اپنے اس دنیا میں وجود کے مقصد کو پہچانے کہ یہ کیوں ہے، اب اس کا فائدہ کیا ہے۔ میں نے دو باتیں کی نا کہ آپ اس کی جو حقیقت کو پہچان لیں، پھر اس کے فائدے کو پہچان لیں، یہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ فائدہ کیا ہے؟ اگر آپ اپنی منزل کو پہچان لیں گے تو انسان کی منزل اللہ ہے۔ وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ۔ صراط مستقیم میں آپ کو آسان بتاتا ہوں تاکہ آپ زیادہ پریشان نہ ہوں۔ صراط مستقیم پہ چلنے کا ہم دعا بھی مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے بھی صراط مستقیم ہمیں بتایا نا۔ صراط مستقیم سیدھا راستہ، سیدھے راستے کی انتہا کیا ہے؟ اللہ۔ راستہ کس کا ہے؟ اللہ کا۔ سیدھے راستے پر کوئی چلے گا تو کہاں پہنچ جائے گا؟ اب یہ دیکھیں میں فوائد بتا رہا ہوں آپ کو، آپ اللہ کے بارگاہ میں حاضر ہو جائیں گے، اور یہ دعوت تو پھر نفس مطمئنہ کو اللہ تعالیٰ خود دیتے ہیں۔ جب انسان اللہ کے راستے پر چلتا ہے اور اپنے نفس کی تربیت کرتا ہے تو ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اس کا نفس امارہ نفس لوامہ میں تبدیل ہو جاتا ہے، اور نفس لوامہ جو ہے وہ نفس مطمئنہ میں تبدیل ہو جاتا ہے، اور پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ پکارتا ہے کہ یا ایتھا النفس المطمئنۃ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے نفس مطمئنہ اپنے رب کی طرف واپس لوٹ جاؤ، وہ تم سے راضی، تم مجھ سے راضی، میری جنت میں داخل ہو جاؤ، میرے خاص بندوں میں داخل ہو جاؤ۔ تو یہ فائدہ ہے۔ اللہ پھر دعوت دیتا ہے کہ بھئی آ جاؤ میرے پاس، اب اے نفس مطمئنہ اب آ جاؤ، ارجعی الی ربک، جو منزل تھی بس آ جاؤ وہاں پہ۔ یہ فائدہ ہے، اگر آپ اپنی منزل کو پہچان لیں گے تو آپ رب اعلیٰ کے حضور اس کے تقرب میں پہنچ جائیں گے، اس کے قریب پہنچ جائیں گے۔ جب آپ اس راستے پر چلیں گے تو آپ کا دل جو ہے وہ عرش الہی بن جائے گا۔ کیا؟ عرش الہی۔ قلب المومن عرش الرحمن، آپ کا دل عرش الہی بن جائے گا۔ آپ اس کا فائدہ کیا ہے کہ آپ کا دل منور ہو جائے گا، آپ کے لیے اللہ تعالیٰ ایک نور مقرر کر دے گا۔ افمن جعلنا له نورا یمشی به فی الناس کمن مثلہ فی الظلمات لیس بخارج منہا۔ آپ کے لیے اللہ تعالیٰ دنیا میں ایک نور مقرر کر دے گا، وہ نور جو ہے وہ آخرت میں بھی آپ کے ساتھ جائے گا۔ یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم، اس دن آپ دیکھیں گے مومن مردوں کو، مومن مردوں کو کہ ان کا نور ان کے آگے دوڑا چلا جائے گا۔ منافقین ان کو آواز دیں گے انظرونا نقتبس من نورکم، ہمیں بھی ذرا، ہمیں دیکھو، ہم بھی ذرا روشنی پا لیں، نقتبس من نورکم، ایک چنگاری ہم بھی لے لیں۔ ان سے کہا جائے گا قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، لوٹ جاؤ، اپنے واپس لوٹ جاؤ، دنیا میں لوٹو، یہ نور تو وہاں سے ہم لائیں، وہاں فالتمسوا نورا،
تو نور ربانی آپ کو یہاں حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ کیسے پیدا ہوگا؟ اللہ کو منزل بنا لیں، اللہ کے راستے پر چلیں، مقامی طور پر ایک نگران کی نگرانی میں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم